شاہد آفریدی ہے جس کے اپنے قبائل کے اوپر، آفریدی اور وزیری قبائل کے اوپر 20 سال سے آپریشن ہو رہے ہیں. پوری قوم کو ٹیررسٹ کر دیا، بنا دیا ہے، ریڈیکلائز کر دیا، اور جو آواز اٹھاتا ہے اس کو غائب کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں شاہد آفریدی کا بوتھا کبھی نہیں کھلتا. وہ بکواس کر رہا ہے جس بارے میں اور جس زبان میں. سب سے پہلے تو تم جس ملک کے بارے میں اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ سب باتیں، جب تم آئی پی ایل کھیلنے کے لیے، مال ڈالر لینے کے لیے وہاں جاتے تھے، تب تمہیں کشمیر یاد نہیں تھا؟ تب تم اسی ہندوستان میں جا کے پیسے کمانے کے لیے جاتے تھے، ان کے بوٹ چاٹتے تھے. تمہاری یہی اوقات ہے. تب تم ان ہندوستان کے کرکٹرز کے آگے پیچھے گھومتے تھے کام کے لیے. تب تمہارے لیے ہندوستان صحیح تھا. آج ہندوستان غاصب ہو گیا، آج ہندوستان ظالم ہو گیا، آج ہندوستان کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. کتنے منافق ہو شاہد تم، کتنے منافق ہو. ویسے یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ تم کتنے منافق ہو، کیونکہ اس پروٹوکول میں تم آئے، 4 آٹے کی تھیلیاں بانٹی، وہاں پہ کشمیر کے بارے میں تم نے وہ بونگیاں ماری جو آرمی نے تمہیں لکھ کے دی تھیں، اور پھر اسی آرمی کے پروٹوکول میں بیٹھ کے آ گئے سیدھے کراچی، بیڈ روم میں گھس گئے اپنی بیوی کے ساتھ کہ چل بھائی 5-6 بیٹیاں تو ہو گئیں، اب بیٹے کی ٹرائی کریں. یہ تو تمہاری اوقات ہے شاہد آفریدی. تمہاری منافقت دنیا جانتی ہے، لیکن میری عادت نہیں کہ میں تمہارے جیسی زبان استعمال کروں. میں لوجک پہ بات کرتا ہوں، حقائق پہ بات کرتا ہوں، تاریخ پہ بات کرتا ہوں. میں تمہیں تھوڑا تاریخ کا سبق دے دیتا ہوں آج. شاہد یہ 1947 میں جب انگریز یہاں سے گیا نا، تو ہندوستان میں جو 500-600 ریاستیں تھیں نا، جن کے آٹونومس مہاراجا، راجا، رولرز تھے، ان کو صرف 2 چوائس دی تھیں، یا ہندوستان کے ساتھ جاؤ گے یا پاکستان کے ساتھ جاؤ گے. اسی میں ایک ریاست تھی، ریاست جموں کشمیر. وہ ریاست جموں کشمیر کی جو مسلم اینڈ ہندو پاپولیشن جو تھی نا، اور بدھسٹ پاپولیشن، جو ٹوٹل پاپولیشن جو تھی، سکھ بھی تھے بہت ادھر، ان لوگوں کے متفقہ لیگل کسٹوڈین مہاراجا ہری سنگھ نے اپنے ہوش و حواس میں اپنی عوام کی تائید کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ٹریٹی کی تھی. پہلا یہ حقیقت ہے، قانون ہے، یہ تم کہیں بھی ہسٹری کی بکس میں دیکھ لو. یہ تو انڈیا کے ایک پردھان منتری کی غلطی تھی کہ وہ اس کو اٹھا کے یو این میں لے گئے. جس مودی جی کو آج تم گالیاں دے رہے ہو، اگر وہ مودی جی ہوتے تو آج کشمیر ایشو فارغ ہو چکا ہوتا. اگر اس وقت مودی جی ہوتے تو یو این جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ ایک چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن لیگل اس کی سٹینڈنگ یہ ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ نے ایکسیشن ٹو انڈیا کیا تھا. تمہارے دادا نے اور اس کے ساتھ دوسرے قبائل نے مظفر آباد پہ چڑھائی کر دی، ریاست جموں کشمیر پہ چڑھائی کر دی. پاکستان آرمی کے وردی والے لوگ بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل تھے. میں ایک کتاب کا چھوٹا سا حصہ تمہیں پڑھ کے سناؤں گا کہ تمہارے دادا کا کارنامہ کیا تھا. مظفر آباد شہر ایک پہاڑی پر واقع ہے اور دریائے کشن گنگا کا پل اس سے 300 فٹ کے قریب ہے. یہ پل پنڈت آر سی کوک نے اپنی وزارت عظمیٰ کے درمیان تعمیر کرایا تھا. بعد ازاں حملہ آوروں نے، یعنی تمہارے دادا اور دوسرے قبائل نے، کشمیری خواتین کو حکم دیا کہ وہ ہجوم سے الگ ہو جائیں. 11 سے 45 سال کی عمر کی تمام عورتوں کو 30 سے 35 بسوں میں لادا گیا اور ان کو کوہالہ کے راستے سے وزیرستان لے جایا گیا، غلام بنانے کے لیے، لائف ٹائم سلیوری کے لیے. ماؤں کی گود سے چھوٹے چھوٹے بچے چھین کر سڑک پر پھینک دیے، جہاں انہیں فاقوں اور کتوں نے کھا لیا. ان لوگوں کے بچے جو کہ امیر تھے وہ بھی کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے. کچھ عورتیں، جس میں پنڈت عورتیں بھی شامل تھیں، انہوں نے اپنے چہرے پہ کیچڑ لپیٹ لی تاکہ وہ تمہارے دادا اور ان کے حملہ آوروں کی ہوسناک نظروں سے بچ سکیں. یہ ظلم ڈھایا تھا تمہارے دادا نے اور تمہارے قبائل نے ان کشمیریوں کے اوپر. اور یہ جس کو تم آج آزاد کشمیر جہاں پہ کھڑے ہو کے تم دندناتے پھر رہے ہو، یہ انڈین ٹیریٹری ہے. اٹ از آکوپائڈ بائی پاکستان اینڈ گلگت بلتستان. تم لوگ ایک مقبوضہ جگہ پہ کھڑے ہو. تم تو بات ہی نہ کرو، تمہاری مردانگی کہاں جاتی ہے جب تمہارے اپنے آفریدی قبائل کے گھر گھر میں تلاشی کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے.
تمہاری مردانگی کہاں جاتی ہے جب تم اس فوج، اس ہوسناک فوج اور اس ظالم فوج کے خلاف آواز اٹھانے سے تم ڈرتے ہو، بزدل. اور تم بات کرتے ہو انڈیا کی، تم بات کرتے ہو جینوسائیڈ کی. تمہیں پتا ہے جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے؟ کبھی وزٹ کرو لائبریریز کو، مدرسہ کے اس سے نکلو ذرا، مدرسہ کا پڑھا ہوا. کبھی انڈیپینڈنٹ ہسٹری کو بھی پڑھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے. 71 کو وزٹ کرو. تمہارا اپنا ایسٹ پاکستان، تمہارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ تمہاری اسی فوج نے کیا کیا تھا. جس 7 لاکھ فوج کی تم بہادری کی باتیں کر رہے تھے، اس 7 لاکھ فوج کے 93,000 فوجی 2 سال تک ہندوستان کے کیمپ میں بیٹھے رہے. تمہارا وزیر اعظم بھٹو 10 بار وہاں پہ ترلے منتیں کرنے جاتا تھا کہ ہمارے پرزنر آف وار ہمیں دے دو. تمہارا ویسٹ پاکستان امریکہ نے بچا دیا تھا، ورنہ وہ بھی چلا جاتا. اس بہادر فوج کی بات کر رہے ہو جس نے بلوچستان، کے پی کے، کراچی، سندھ، پی او کے، گلگت بلتستان، ہر جگہ لاشوں کو پشتے لگائے ہیں، سیویلینز کے، ان آرمڈ سیویلینز کے. بہادری کی بات کرتے ہو اس فوج کی. اس فوج سے سوائے تم بربادی، ٹیررزم کے علاوہ کچھ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. اس نے لوٹ رہی ہے، جس نے 72 سال اس قوم کو سوائے لوٹنے اور مارنے کے کچھ نہیں کیا، اور تم اس کے بوٹ چاٹ رہے ہو. تمہیں پتہ ہے کشمیر کی اسٹوری کیا ہے؟ جس کشمیر میں تم اپنے کزن کو بھیج رہے ہو ٹیررزم کرنے کے لیے، اسی کشمیر میں تم آئی پی ایل کھیلنے جاتے تھے. اور شرم کر ہوئے، اور بے شرم. تھوڑی حیا ہے، تھوڑی غیرت ہے، کہیں سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا. بڑی باتیں کرتا ہے اس فوج کی. اس فوج کے کارنامے ذرا اٹھا کے دیکھ لے. لیکن میں کس سے یہ سب کہہ رہا ہوں؟ تم جیسے منافق آدمی سے. تم تو نمک حرام ہو. اسی کراچی میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ کراچی والوں کے خلاف کام کیا ہے. تم نے ہمیشہ کراچی والوں کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہے. تم نے ہمیشہ اپنا ذاتی مفاد دیکھا ہے. تمہارے سے میں کیا شکوہ کروں؟ تم اپنے قبیلے کے خلاف کے اوپر ظلم ہونے والے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تم تو بے غیرت، بے شرم، بے حیا انسان ہو. تھوڑی شرم ہو، تھوڑی حیا ہو، تم میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. یا تو مجھے کنونس کر لو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے پاک فوج زندہ باد مانوں گا. ورنہ اگر تم کنونس ہو جاؤ تو میرے ساتھ کھڑے ہو کے پاک فوج مرد آباد کا نعرہ لگانا.